الحمد للہ رب العالمین سنیم اللہ اللہ اکبر میزنم دنزبو بکر مرسلین حیدر میزنم قادرین نارئی یا غوثی اعظم میزنم دند شیخ احمد رضا خان قطبی عالم میزنم نوریم النارئی اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطبی عالم مفتی اعظم میزنم اکرم النارئی اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطبی اکبر تاج الشریعہ میزنم رحمت من نارئی اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطبی دکن رحمت اللہ میزنم بغدادی بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکسترات کشتی رحق خواجہ عثمان ہارون مدد یا معین الدین کشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح بہن عزت سینا غوثی اعظم رمانے بے سر ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد مقدہ تو سلطان دو عالم ہستی ہستدارین تمنا شہیدینا مدد خاک بغداد وبد سرمئی بینا ایمن دیدہم آتے کو نبکہ صفحہ مدد انتظار کرم تستقا عینی مارا اے خدا جود خدا داں خدا بھی مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وطن میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستر ہے اس کی خواہش تجھے غوث اعظم اے مسلمان سن یہ نکتہ طرز قرآنی میں ہے عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے زندگی مومنہ زندگی جاوداں مومن کی قربانی میں ہے لذت آب و بقا تلوار کے پانی میں ہے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وآله أفضل الظهور وكرم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله سيدي يا نبي الله سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو میری نماز میری قربانی میری حیات ظاہری اور میری وفات یہ سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام کو اس بات کا درس و سبق دیا کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اپنے لیے دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا۔ آج اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی دکھاوے کے لیے بہت سے کام کرتا ہے جو یہ قرآن و حدیث کے ایک دم خلاف ہے، بلکہ ایسے کاموں کو ایسی عبادت کو شرک صغیر بتایا گیا ہے، شرک خفی بتایا گیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام دکھاوے کے لیے ہو وہ شرک خفی ہے، شرک صغیر ہے، اس سے بچنا ہر ایک کو ضروری ہے، لازم ہے۔ اور ایسا کوئی بھی کام، ایسی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے ایسی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے نماز جو دکھاوے کے لیے پڑھی، یا حج عمرہ دکھاوے کے لیے کیا، یا قربانی دکھاوے کے لیے کی، یا روزہ دکھاوے کے لیے کیا، تو نے جن لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیے جا انہی سے اس کا بدلہ لے جائے گے۔ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جن لوگوں کو یہ دکھانا چاہا کہ لوگ ہمیں دیکھیں،
کہ ہم حاجی ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں، یا لوگ ہمیں دیکھیں ہم بہت خیرات کرنے والے سخی ہیں، یا لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم قربانی کرنے والے ہیں، تو جنہیں تو نے دکھانا چاہیا اور اپنا نام کرنا چاہیا، اب انہی کے پاس جا، انہی سے لے جائے کہ ہمارے پاس تیرا کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ وہی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قل اے پیارے حبیب آپ فرما دیں، اِنَّ صلاتی کہ بے شک میری نماز، بنسکی اور میری قربانی، یعنی میری نماز، میری قربانی، بحیاتی اور میری تمام زندگی، بمماتی اور میری وفات، رب العالمین اس پروردگار کے لیے جو سارے جہان کی پرورش کرتا ہے۔ تو اس کا ہمیں خاص دھیان رکھنا چاہیے، جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جبھی کامیابی ہے، ورنہ اس کام میں کامیابی کبھی نہیں ملے گی۔ کتنی بڑی عبادت ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے فتویٰ نویسی فرما رہے ہیں۔ بدایوں شریف کے ایک صاحب آئے اور بدایوں کا پیڑا بہت مشہور، 2 ڈبے لے کے آئے اور خدمت اعلیٰ حضرت نے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے ایسی حضور کی ملاقات کے لیے کہ اچھا ٹھیک۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر اعلیٰ حضرت اس کام سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا کوئی کام؟ بولے حضور کوئی کام نہیں، صرف آپ کی ملاقات کے لیے کہ اچھا ٹھیک۔ کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا کوئی کام ہو تو بتاؤ؟ بولے نہیں کوئی کام نہیں، صرف آپ کی ملاقات کے لیے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اندر آواز دیا، اندر سے کوئی آیا خادم یا خاتمہ، وہ ڈبے اندر بھیج دیے، میٹھے کے ڈبے پیڑے کے اندر بھیج دیے۔ وہ اندر چلے گئے، اس کے بعد وہ جو آئے تھے بدایوں شریف سے میٹھا لے کے، وہ بولے حضرت ہم چل رہے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے۔ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے، بولے حضور دعا فرما دیجیے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کر دی۔ وہ چلے، بولے ٹھہر جائیے۔ انہوں نے روک لیا، پھر اندر آواز دی، ہاں جو ابھی میٹھا اندر بھیجا ڈبے انہیں واپس کر دیں۔ وہ منگائے، بولیے لے جائیے۔ بولے حضور ارے نہیں نہیں آپ کے لیے۔ بولے نہیں نہیں میرے لیے نہیں لے جا، بھائی تم دعا کرانے آئے تھے، یہ دعا کے لیے تھے نہیں، اور دعا جو ہے وہ بکتی نہیں ہے، دعا جو ہے بکتی نہیں ہے، لہٰذا سے لے جاؤ۔ بولے حضور ہم نے کہا، بولے تم جو دعا کرائی تم میٹھا تم نے دیا تو اس کا بدلہ تو ہوا۔ بولے اسلام میں ایسا کچھ نہیں، فقیر ایسا نہیں کرتا ہے۔ آپ نے وہ ڈبے واپس کر دیے۔ مدرسے میں کیونکہ بچے پڑھتے تو راشن وغیرہ آتا، ایک صاحب تیل کے ٹن لے کے آئے پیپے، کہا کتنے کے ہیں؟ بولے اتنے کے ہیں۔ بولے اتنے پیسے چل رہے ہیں دکان پہ، اتنے ہیں، آپ اتنے دے دیں، آپ سے حضرت ہم اتنے لیں گے، زیادہ نہیں۔ تو آپ نے نہیں پیسے پورے لیں۔ بولے کیوں؟ بولے نا کیا پیسے پورے دوں، گھر سے گئے منگائے۔ بولے نہیں حضور ایسا نہیں۔ بولے نہیں علم بکتا نہیں، تم نے اتنے پیسے کیوں کم کرے؟ علم کے لیے کرے، ایسا نہیں۔ تم نے پہلی بات یہ کہی کہ سمجھے اتنے چل رہے اتنے دے دوں، تو تم نے یہ علم کا وہ کرا، علم اتنا کم قیمتی اتنے پیسے میں بک جائے۔ تو آپ نے کہا ایسا نہیں، پورے پیسے دیے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو مولوی ہمارے لیے کچھ کم کر دیں، ہم تو امام ہمارے لیے کچھ کم کر دیں۔ تو امام ہے تو کا امامت بیچ رہا ہے، مولوی کا مولویت بیچ رہا ہے، پیر کا پیریت بیچ رہا ہے۔ اب وہ بھی کتنا بڑا نادان ہے، کہتا حضور اتنے چلنا ہے اتنے دے دو، کتنا بڑا پاگل ہے، کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ سیدھے کہہ دیتا بھائی 500 گئے، نہیں بتاتا 500، کہتا حضور 400 روپے عنایت کر دیجیے۔
بات ختم ہے. کم بھی ہو جاتا پتہ بھی نہیں ہوتا اور احسان بھی نہیں ہوتا تو وہاں وہ احسان دکھا رہا ہے. آج اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے اتنا چل لیا ہے جو مسجد کے لیے لے جا رہا ہے اتنا دے دے. کیا احسان کر رہا ہے اللہ کی مسجد پر اللہ کے گھر پر یا مدرسے پہ احسان کر رہا ہے؟ اور یہ اکثر ہوتا 99% ہوتا ہے. تو بتا رہا یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت کتنے بڑے پرہیزگار تھے. انہوں نے وہ نہیں لیا. کیوں؟ وہ قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف کہ قرآن و حدیث نے کہہ دیا جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو, علم کے لیے مت کرو, لوگوں کے دکھانے کے لیے مت کرو, کسی کو اپنا بنانے کے لیے مت کرو. جو بھی کرنا اللہ رسول کے لیے کرو. جب تم اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب کچھ کر دے گا. نیت یہ ہونا چاہیے. اور ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا. قرآن نے وہی ہمیں سبق دیا ہے. محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز, میری قربانی, میری پوری زندگی اور میری وفات سب اللہ کے لیے ہے. تو ہمارا جو بھی کام ہو اللہ رسول کے لیے ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے یہی کیا. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تنہا تھے, اکیلے تھے. وہ اللہ کے لیے آپ نے کتنا بڑا کام کیا. پوری دنیا کا جو بادشاہ ہے, پوری دنیا کا جو حاکم ہے, اس کی ساری مورتیوں کو توڑ دیا. خود اس کا بت بنا ہوا تھا جو سب سے بڑا بت اس کا بنایا جاتا تھا, اسے لوگ سجدہ کرتے تھے, وہ سجدہ کروایا کرتا تھا, اسے توڑ دیا. آپ نے یہ پاس نہیں کیا میں اکیلا ہوں, بچہ ہوں. عمر بہت چھوٹی تھی مگر آپ لمبے چوڑے تھے. اللہ نے آپ کو بہت طاقت عطا فرمائی تھی کہ پیدائش سے ہی آپ کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جو اور بچے ایک ہفتے میں بڑھتے تھے. آپ ایک ہفتے میں اتنا بڑا کرتے تھے اور بچے ایک مہینے میں بڑھتے تھے. آپ ایک مہینے میں اتنے بڑا کرتے تھے جو اور بچے ایک سال میں بڑا کرتے تھے. اس لیے آپ عمر میں چھوٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قد و قامت میں, صحت میں بہت زیادہ بلند فرمایا تھا. جبکہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو صرف آپ کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال کی. 14 سال کے. آج کسی کی عمر ہوتی ہے؟ بلکہ بعض روایت میں آیا 14 سے بھی کم تھی, 13 سال کی. بعض اور لوگ کم بتاتے ہیں, اور بھی کم بتاتے ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے لیے کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا اور بھی امتحان لیا, بہت طرح سے امتحان لیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی, بہت مال دیا تھا. پورے جنگل آپ کہ بکریوں سے, اونٹوں سے اور بھیڑ سے, دمبوں سے بھرے رہتے تھے. بتایا گیا آپ کے پاس 12,000 ریبڑ تھے اور 12,000 پر 12,000 کتے اس کی نگرانی کے لیے مسلط تھے. اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا توق پڑا تھا, پٹا پڑا تھا جو 1,000 مسکال کا تھا. کتنا وزن ہو گیا؟ مسکال کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 ماشا 3.5 گرام. تو گویا کہ کتنا ہو گیا؟ 3.5 کلو سے اوپر کا سونا ہر کتے کے گلے میں پڑا ہوا تھا. اور کتے کتنے تھے؟ 12,000. تو کتنا سونا بن گیا, یہ کتنے ٹن بن گیا؟ کتنا؟ کسی نے پوچھا جی آپ نے سمجھے سونا جو ہے کتوں کے گلے میں کیوں ڈال رکھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ مردار ہے اور کتا مردار کو پسند کرتا ہے, اس لیے ہم نے اسی کے گلے میں ڈال دیا. تو یہ کتے جو تھے اس کی نگرانی کے لیے تھے. تو یہ دیکھ کے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا جاتا, اور یہ تو بہت بڑے مالدار ہیں اللہ کے, اور جو مالدار ہوگا وہ اللہ کی یاد سے دور ہوگا. فرشتوں نے بھی اعتراض کیا. جب فرشتوں نے کئی بار اعتراض کیا, اللہ نے کیا جاؤ اگر تمہیں یہی دیکھنا تو جائے کے دیکھ لو وہ میرا خلیل ہے یا نہیں. انسانی شکل میں فرشتے آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کے آپ نے ان کے لیے کھانے کی تیاری کری. اتنے میں آپ نے کہا, کسی نے بتایا, آپ بولے ذرا آپ ہی بیٹھے میں بھی آ جاؤں کہ ریبڑ ہماری ادھر ہے, ذرا دیکھ کے آئیں جانوروں کو. آپ ادھر گئے, پیچھے وہ فرشتے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام یہ کس کا سب مال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا مال ہے. کس کا فرمایا؟ کوئی کہتا ہے, ارے کوئی کہتا ہے, ہر آدمی کہتا میرا ہے,
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے پھر آپ؟ بولے میں تو اس پر نگراں ہوں، اللہ نے امانت کے بطور دیا، اس کی امانت ہے، دیکھ ریکھ کر رہا ہوں۔ اب اس فرشتے نے اللہ کا نام لیا، حدیث میں بہت آیا ہے، کہیں بتایا نہیں یا حلیمو کا، کہیں بتایا یا ستارو آیا حدیث میں، کوئی یہ بھی بتاتا، بہت اس میں اختلاف ہے۔ سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح فرشتے نے پڑھا، جب پڑھا تو آپ بہت خوش ہوئے، مست ہو گئے، اس سے کہا بھائی ایک بار اور پڑھتے۔ فرشتہ بولا کیوں، کیا بات ہے؟ بولے تو پڑھتے سے بہت میرے رب کا نام ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس سے مجھے بہت سکون ملا ہے۔ دیکھا اللہ والوں کو ذکر خدا سے سکون ملتا ہے، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ذکر خدا جہاں ہوتا ہے انہیں موت آ جاتی ہے نہیں؟ ارے ہر وقت یہ پروگرام میں لگے رہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں ہر وقت انہیں یہ کبھی یہ میلاد، کبھی یہ ذکر، کبھی یہ، انہیں اس سے موت آتی ہے۔ اور جبکہ قرآن نے کیا کہہ دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو چین ملتا ہے۔ دنیا کا کوئی علاج کر لے، بڑے سے اچھا کھانا کھا لے، سکون نہیں ملے گا، نہ سکون ملتا کا سکون ملتا آدمی کو تو کبھی بھی بڑے بڑے آدمی بے چین نہ ہوتے، جیسے دیکھو جو کہتا ہے سکون نہیں، جبکہ اے سی میں رہ رہے ہیں، مکان بھی ایئر کنڈیشن ہے، دکان بھی ویسی ہے، گاڑی بھی ویسی ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ تو سکون جو ہے اے سی کے اندر نہیں ہے، نہ مکانوں کے ہے، نہ اندر ہے، نہ اچھے کھانے میں ہے، سکون کہاں؟ اللہ کی یاد میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نام بہت اچھا میرے رب کا، اسے دوبارہ لو۔ بولے کیا کرو گے؟ بولے جو ہمارے جانور ہیں اس میں سے تہائی حصہ تمہارا۔ اب کتنے جانور تھے؟ کئی ہزار تھے۔ بولے ٹھیک ہے، فرشتے نے وہ نام لیا، آپ بہت خوش ہوئے، بولے ایک بار اور لے دو، اس میں تو سمجھے ایک، سمجھے دو حصہ، پھر نام لیا، پھر آپ نے کہا ایک بار اور لے دو، یہ سارا مال تمہارا۔ انہوں نے پھر نام لیا، پھر اس نے سارا مال دے دیا، پورا جنگل بھرا ہوا تھا۔ پھر کیا ایسا ایک بار اور یہ نام لے دو تو جن پہ نگراں کتے ہیں، جن کے گلے میں سونے کا توق پڑا ہوا ہے، ہزار ہزار مسکال کا، وہ سب تمہارا۔ اب وہ بھی انہوں نے نام لیا، وہ بھی دے دیا، بولے ایک بار نام اور لے لو، میں بھی تمہارا غلام ہوں، جو چاہو مجھ سے کام لو۔ دیکھا رب سے ایسی محبت۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم یہ سارا مال تمہیں مبارک، ہمیں نہیں چاہیے، اور کیا آپ ہمیں جانتے نہیں، پہچان لو، کیا میں جبریل ہوں؟ کیا گیا؟ میں جبریل ہوں، تمہاری آزمائش کے لایا، یہ میکائیل ہیں۔ فرشتوں میں یہ چرچا چل رہا تھا کہ اللہ تیرے یہ خلیل کیسے، ان کے پاس تو مال بہت ہے، جو مالدار ہوگا وہ تیرا دوست کہاں ہوگا؟ دیکھا تو اللہ والوں کے بعد مال ہوتا، مگر اس سے محبت نہیں ہوتی ہے، بس دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس مال ہے تو اپنے لیے ہے، میں ان کے لیے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے اور نبی تھے، رسول تھے، اور کیا روٹی کیسی کھاتے تھے پتہ ہی ہوگا، کبھی اور بتاؤں گا۔ کبھی کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، کہتے میرے پاس پیسے ہی نہیں، جبکہ بادشاہ پوری دنیا کے ہیں۔ حضرت عالمگیر اللہ رحمہ ہندوستان کے بادشاہ، اور کھانا جوں کی روٹی، موٹی موٹے آٹے کی، اور نمک سے کبھی چٹنی سے کھاتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال دے دیا۔ فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، انسانی شکل میں تمہاری آزمائش کے لیے آئے تھے، اب یہ سارا مال تمہارا ہے۔ تو آپ نے کہا ہم نے جو خدا کے نام پہ نکال دیا ہے اب اسے ہم واپس نہیں لیتے ہیں، اہل اللہ کا یہ کام نہیں ہے دینے کے بعد اب واپس لے لیا جائے، یہ سمجھے دنیا داروں کا کام ہے۔ آج بہت سے لوگ کبھی کہہ دیتے ہیں ہم مسجد کے لیے دیں گے، مدرسے کے لیے دیں گے، نیت کر لیتے ہیں ہمارا مکان بک جائے، زمین بک جائے، یہ ہو جائے، نہیں دیتے تو یہ منت کے خلاف ناجائز ہے۔ کہ یہ منت بھی دو طرح کی منت شرعی ہوتی، منت سمجھے غیر شرعی ہوتی ہے۔ کسی نے نیت مانی ہمارا یہ کام ہو جائے ہم قربانی کریں گے، تو آپ سمجھو اس کا کام ہو گیا، قربانی نہیں کرے گا، اس پر سمجھے یہ واجب رہے گا، اس کا کرنا واجب ہے۔ کسی نے نیت مانی ہمارا یہ کام ہو جائے ہم اتنا صدقہ کریں گے، اور اس نے کام ہو گیا نہیں کیا تو اس نے یہ ناجائز جو حرام کیا ہے۔ تو اس طرح سمجھے اس کا بھی دھیان، اس میں قربانی بھی سمجھے کئی طریقے کی ہوتی، کبھی اور بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ اتنا یہ جب بھی کوئی نیت کر لی جائے تو وہ کام کر لیا جائے۔ اب کوئی حج کرے آیا، حج کرنا
اس پہ فرض تھا، دوبارہ حج کو جا رہا اس پہ حج فرض نہیں ہے، حج نفل ہے، اب انہوں نے نیت کر لی اس پہ حج فرض ہو گیا، عمرہ سنت نہیں ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، جب انہوں نے احرام باندھ دیا تو عمرہ اس پر کرنا فرض ہو گیا کہ نیت سے وہ کام، نفل نماز فرض و واجب نہیں ہے، جب انہوں نے نیت کر لی تو اس پر نفل نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھے کوئی روزے کی نیت کر لے اس پر روزہ فرض نہیں، ابھی کوئی روزے کی نیت کر لے ابھی نہیں 3 دن کے بعد میں تو جو نفلی روزہ ہوگا جب نیت کر لے گا اس پر واجب و فرض ہو جائے گا، نیت کرنے سے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو صاحب نصاب نہیں ہے انہوں نے اگر قربانی کی نیت کر لی تو اس پر وہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہرحال سمجھے جیسی نیت ہوگی ویسے ہی ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ اہل اللہ کا کام نہیں ہے، ہم نے جو مال نکال دیا وہ نکال دیا تم سے لے، ہم نہیں لیں گے۔ آپ بعض روایت میں آیا وہ سارا کا سارا مال آپ نے بیچ کے اس کا پیسہ غریبوں کو تقسیم کر دیا، اور ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا وہ سارا جتنے بھی جانور تھے گائے بھینس دمبے وغیرہ آپ نے وہ جنگل میں ہانک دیے، وہ گیا قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے اس میں سے کھاتے رہیں، سب دنیا والوں کا حصہ میرا نہیں۔ ابراہیم جو ایک بار خدا کی راہ میں دے دیتا ہے اسے واپس نہیں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو دیکھ لو میرا خلیل یہ ہے، میرا دیکھ لو دوست یہ ہے جس نے میرے نام پہ سارا مال دے دیا واپس نہیں لیا، جو ایک لاکھ کا نہیں کروڑوں کا مال ہے وہ سارا کا سارا مجھ پہ قربان کر رہا ہے، تمہیں خلیل دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو۔ فرشتوں نے کہا باقی تیرا خلیل ہے، ہم اسے تیرا دوست مانتے ہیں۔ آسمان پر چرچا ہونے لگا اللہ کے خلیل ابراہیم ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اپنے سمجھے مال کو بھی سب قربان کر دیا، اور جب بات آئی تو بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ کہ آج وہ دن ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دن مانا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حکم تھا اس میں کچھ قربان کرو۔ ایک روایت میں آیا کہ بیٹی کو قربان کرو، اور اس میں بہت روایت ہے۔ ایک روایت میں آیا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے خواب دیکھا، اٹھے تو 100 بکریاں قربان کر دیں، دوبارہ پھر دیکھا پھر سمجھے 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر دیکھا پھر 100 گائے قربان کر دی۔ اس طرح 8 تاریخ تک آپ خواب دیکھتے رہے۔ اب بعض روایت میں آیا کہ 8 تاریخ سے دیکھا 8 9 10، اس میں بہت سی روایات ہیں، اور بعد میں اور بھی روایت آئی پہلے سے خواب دیکھا، بہرحال کرتے رہے۔ اب 8 تاریخ کو آپ نے خواب دیکھا تو اس میں یہ آیا ابراہیم قربانی کرو۔ کس کی کرو؟ قربانی کرو۔ آپ نے پھر قربانی کر دی۔ اس کے بعد نبی کو خواب دے گا پھر اس میں بھی قربانی کا، مگر جو فرشتہ کہہ رہا تھا اس کے ساتھ بہت بڑی آگ تھی۔ اور ایک روایت میں آیا 8 تاریخ کو فرشتے نے کہا قربانی کرو، تو آپ نے کہا قربانی تو میں روزانہ کر رہا ہوں، قربانی سے کیا مطلب ہے، کس کی کروں؟ تو کیا اپنے بیٹے اسماعیل کی کرو۔ تو آپ اٹھے، ایک دم آنکھ کھول گئی، تو آپ پریشان تھے کہ یہ حقیقت میں خواب ہے کوئی بس کسان، پورے دن اسی میں آپ کا ذہن رہا۔ اس لیے اس دن کو 8 تاریخ کو عربی میں یوم تربیہ کہا جاتا ہے، یعنی غور و فکر کا دن۔ پھر آپ نے 9 تاریخ میں خواب دیکھا تو پھر اس میں یہ تو آپ نے کس کی قربانی کروں، تو کیا اپنے بیٹے اسماعیل کی کروں۔ اب آپ اٹھے تو آپ کے دل سے شک نکل گیا، آپ نے کہا یہ رب کی طرف سے حکم ہے، اس لیے اسے یوم عرفہ کہا جاتا۔ عرفہ کا معنی جاننا، انٹروڈکشن کے پہچان کے ہیں عربی کے اندر۔ پھر آپ لیٹے، پھر 10 تاریخ کی رات میں خواب دیکھا تو پھر سمجھے تو فرشتے نے کہا ہے ابراہیم یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اپنے بیٹی کی قربانی کرو۔ کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں۔ آپ پھر اٹھے، نماز سے فارغ ہوئے، اپنی اہلیہ حضرت حاضرہ سے فرمایا، وہی وہاں پر تھیں، آپ کی دوسری بیوی سیرہ تو وہاں رہ رہی تھی دوسری جگہ، تو ان سے کہا ایسا ہے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا دو اور اچھے کپڑے پہنا دو، کنگھی کر دو، آنکھوں میں سرما لگا دو۔ کیا بات ہے، کہ آج ایک اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، فوراً ہی سمجھے انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، آپ چلے۔ تو آپ نے کہا رسی اور چھری بھی ہاتھ میں لے لو، رسی اور چھری لے لی ہاتھ میں، کہا اس کی کیا ضرورت ہے، کہ ہو سکتا ہے ادھر ہماری ریبڑ ہے،
جانور ہیں اس میں سے ہم قربانی کر دیں کچھ. چلے اسماعیل علیہ السلام نے راستے میں پوچھا ابو جان آپ کے دوست کہاں رہتے ہیں, ان کا مکان کہاں ہے, وہ تو بہت بڑا مکان ہوگا. تو کہا بیٹے ہمارے دوست کا مکان کو ہی نہیں ساری جگہ اس کی, وہ مکان سے پاک. اب کیا شان اس کی ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, آسمان کا شامیانہ اس کا, زمین کا فرش اس کا ہے. اچھا پھر چلیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو جان آپ کے دوست تو بہت شان والے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. جب کوئی مہمان جاتا ہے میزبان ساتھ میں کھانا کھاتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہو کہ وہ ایسی شان والا ہمارا دوست ہے جو خود کو کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں. کہ اچھا کہ ہاں. پھر چلتے چلتے اب کیا ہوتا ہے, ادھر شیطان بھی سمجھے ہے. شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا, کہنے لگا اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں, کیا ان کے عبادت لے گئے, کیا کہاں لے گئے, کیا دوست سے ملاقات کی, کیا وہ ملاقات کے لیے نہیں لے گئے, وہ انہیں قتل کرنے لے گئے. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ بولے نہیں ایسے ہی ہے. کیا باپ بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے, ویسے بھی کوئی باپ بیٹے کو قربان نہیں کرتا ہے, اور وہ تو بہت محبت کرتے ہیں. تو کہ ہاں محبت کرتے ہیں, ان کا یہ گمان ہے یہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھا شیطان کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تو معلوم ہے کبھی کبھی نیک کام سے روکنے والا نیک کام کو برا بتاتا, کہتا یہ صحیح نہیں. جیسے آپ وہابی دیوبندی کہتے ہیں میلاد صحیح نہیں, کوئی ثبوت نہیں حدیث سے ہے نہیں, تو یہ شیطانی کام کر رہے ہیں کہ میلاد صحیح نہیں, فاتحہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں کہتے نہیں کہتے. تو یہ سب کون ہیں؟ ہاں یہ سب شیطان ہیں. خود پتہ شیطان کے اندر یہ سب داخل جو قرآن شریف کے اندر آیا, یہ سب اس میں داخل ہیں. تو آپ نے کہا شیطانی وسوسہ کہ یہاں, تو آپ نے کہا نبی کو شیطانی وسوسہ نہیں ہے, یہ رب کا حکم ہے. تو ایک اسماعیل نہیں اللہ تعالیٰ دے تو ہزاروں اسماعیل قربان ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں, حبیبی خدا کا نظارہ کروں میں. اب شیطان نے دیکھا یہاں کام نہیں چلے گا, حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا اور وہاں جا کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا. تو آپ نے کہا نہیں میرے والد صاحب. بولے نہیں تمہیں قتل کرنے لے جا رہے ہیں. بولے قتل ایسا کوئی باپ نہیں کرتا. بولے نہیں ان کا یہ گمان ہے کہ انہیں رب نے حکم دیا, حالانکہ ایسا نہیں, شیطانی وسوسہ ہے. دیکھا وہاں بھی کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک نبی سے کہہ رہا ہے. جب نبی کے ساتھ اتنا بڑا یہ مکاری کر رہا ہے کہ انہیں اللہ کے حکم کو شیطانی حکم بتا رہا ہے. تو آج اگر کوئی شیطان کا بندہ یہ کہنے لگے میلاد وغیرہ ناجائز ہے, فاتحہ ناجائز ہے, تو کیا ہے؟ وہ تو نبی علیہ السلام سے کہہ رہا تھا. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار. تو آپ نے کہا یہ جب یہ کہہ رہا شیطان, جب آپ نے کہا یہ کہہ رہا رب کی طرف سے, تو شیطانی وسوسہ نبی کو ہو نہیں سکتا ہے. شیطانی وسوسہ نہیں, یہ رب کی طرف سے. تو ایک اسماعیل نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے جان دے تو ہزاروں جانیں سمجھے قربان کر دوں. اب یہاں سے ہٹا حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا, ایک پرندے کی شکل. وہاں اس نے یہ بات کہی تو آپ نے لاہور پڑھا, آپ نے فرمایا تیرا حملہ مجھ پہ ہماری اولاد پہ نہیں چلے گا. اب یہ اس پہاڑی میں پہنچا جہاں یہ دونوں پہنچنے والے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے. جیسے یہ پہنچے اس پہاڑی میں جائے گے, پتھروں سے آواز آ رہی, اے اسماعیل تمہارے باپ یہاں تمہارا قتل کریں گے, تمہارا یہاں خون بہائیں گے, تمہارے یہاں لاش ہوگی, تمہارا یہ ہوگا. آپ نے کہا ابا حضور یہ کیا ہے؟ پتھروں سے آواز آ رہی ہے, یہ پہاڑ بول رہا ہے. تو آپ نے کہا بیٹے یہ شیطان کی آواز ہے, شیطان اس میں حلول کیے ہوئے ہے, وہ بول رہا ہے, اس کی طرف توجہ مت دیجیے. تو معلوم ہوا کبھی کبھی نیک کام سے شیطان روکا کرتا ہے. بہرحال جب آپ اس وادی میں پہنچے, آپ نے کہا بیٹے جانتے ہیں ہمارا تمہارا آنے کا مقصد کیا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں سمجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کروں, بتاؤ تمہاری زندگی کیا مرضی ہے. تو آپ نے کہا اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ آپ نے باقی خواب دیکھا کہ یہاں خواب مجھے رب نے بتایا ہے اور اتنے دن تک مجھے بتایا گیا. تو آپ نے کہا ابا حضور اگر سمجھے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ فوراً اس کام کو کر دیجیے, فوراً کر دیجیے. اب آپ نے پوچھا کیوں پوچھا؟ بچے کا یہ دیکھا, اس کا حوصلہ یہ ایسا تو نہیں اس کام سے کہیں گریز کرے, مگر بچہ بھی کس کا؟ نبی کا بچہ. اور بچہ بھی کون؟ تو نبی ہے.
تو آپ نے کہا ہاں ابا حضور میری چند باتیں، ایک تو یہ کہ آپ جب مجھے ذبح کریں تو میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیں، کہ جاتنی کا وقت تو بہت سخت ہوتا ہے تاکہ میرے ہاتھ پیر نہ چلیں جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ دوسرا ہے کہ یہ چھری کو تیز کر لیں کہ تاکہ سمجھے میرے ذبح کرنے میں آپ کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے اور مجھے بھی تکلیف نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کا سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے دھبے آپ کے کپڑوں پر آئے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے۔ اور چوتھی یہ بات کہ مجھے آپ منہ کے بل لٹائیں، ایسے نہ لٹائیں کہ میرا چہرہ دیکھتا رہے گا، میرا نورانی چہرہ، میرا نور والا چہرہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ترس آ جائے گا کہ آپ باپ ہیں، آپ تھے بہت زیادہ حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، اندھیرے رات اندھیری کوٹھی میں جاتے تو روشنی ہو جایا کرتی تھی، اندھیری رات میں ہوتے تو معلومات چاند نکل آیا، کیوں نہ خوبصورت ہو کہ سرکار ان کی پیشانی میں جلوہ بار ہیں، سرکار انہیں ہی کی نسل میں سمجھے دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ نے یہ اپنے والد گرامی سے اپنی وصیتیں کی کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کیا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرنے لگے مال کو مولا اس قربانی کو قبول فرما لے، اور کہتے کہتے رونے لگے۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابو جان کیا کر رہے ہو، بہت دیر ہو گئی ہے، جلدی کرو، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ کچھ اور کہنے کا وقت نہیں ہے، جب رب نے آپ کو حکم دیا قربانی کا تو آپ قربانی کر دو، دیر مت کرو، ایسا نہ ہو کہیں سمجھے ہم سے کسی طرح کوئی کوتاہی کوئی کمی ہو جائے تو رب تعالیٰ ناراض ہو جائے، آپ جلدی کیجئے۔ تو آپ نے کہا بیٹے تمہیں اتنی جلدی ہے تو ہر آدمی تو سمجھے اپنی موت کے وقت میں یہ چاہتا ہمیں کچھ اور لمحات مل جائیں، اور تم اتنی جلدی کر رہے ہو، تم اتنی جلدی کر رہے ہو۔ تو آپ نے کہا ابا حضور آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کے پاس طرح طرح کے فرشتے آ رہے تھے مدد کے لیے، اور سب کہہ رہے تھے، اور سارے فرشتے رو رہے تھے، زمین سارے جانور رو رہے تھے، آسمان کے سمجھے آسمان کے رہنے والے رو رہے تھے، سارے چرند پرند رو رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے۔ آپ کیوں خوش ہو رہے تھے؟ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ساری دنیا تو مجھے دیکھ رہی ہے اور رب کی رحمت مجھے دیکھ رہی ہے، تو کل آپ جو آگ میں جاتے ہوئے خوش ہو رہے تھے، آج سمجھے وہی خوشی مجھے بھی ہے۔ میں دیکھ رہا ابا حضور کہ تمام عالم بالا کے فرشتے سمجھے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری بات پہ حیرت زدہ ہیں، اور تمام پرندے ہمیں دیکھ کے حیرت زدہ ہیں، تمام حور گلما جو ہیں دستبہ دندہ ہیں، سب سمجھے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ ہماری طرف رحمت فرما رہا، تو اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ رب نے سارے دروازے رحمت کے ہمارے لیے کھول دیے، اس لیے ہم یہ چاہتے جلدی کے کام ہو جائے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ دیکھیے نا کتنی خوشی تھی، اللہ اکبر۔ یہی ہوتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹی کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، جب چھری چلاتے وہ نہیں چلتی ہے، آپ بہت تیزی سے چلاتے ہیں۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام جو ایک دن میں 100 اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی زیادہ اکیلے اونٹ کا ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر ایک اللہ کے وہ نبی ہیں 100 سے زیادہ ایک دن میں اونٹوں کو ذبح کرتے تھے، آج اپنے بیٹی کی گردن پہ چھری چلا رہے جو ریشم سے زیادہ سمجھے نازک ہے، اس سے زیادہ سمجھے وہ ہلکی ہے، ریشم پر چلاؤ تو کتنی جلدی وہ ریشم چکنا ہوتا چل جاتی ہے، اور اس سے زیادہ ان کا گلا نازک ہے، اس پر سمجھے چھری اثر نہیں کر رہی۔ چلاتے چلاتے آپ کو جلال آیا، چھری کو پھینک دیا، چھری زبان حال سے کہنے لگی اے ابراہیم ہم پہ ناراض کیوں ہو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا میں کاٹنا چاہتا ہوں اور تو کاٹ نہیں رہی، تو آپ نے چھری کہنے لگی اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو سمجھو اپنا واقعہ آگ والا یاد نہیں کیا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ تو آپ نے کہا میں آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا ہے آگ تو سب کو جلاتی میرے خلیل ابراہیم کو نہیں جلائے گی۔ تو چھری نے کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک بار حکم ہوا تو آگ نے نہیں جلایا، وہاں ایک بار حکم تھا اور مجھے 70 بار حکم ہو چکا ہے، اے چھری تجھے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا ہے، اسماعیل کے اوپر نہیں چلنا ہے۔ جب آپ کو ایک بار حکم ہوا وہ نہیں جلا سکی، مجھے 70 بار حکم ہوا تو میں کیسے کاٹ دوں؟ میں پتھر کو کاٹ سکتی ہوں، لوہے کو کاٹ سکتی ہوں، سب کو کاٹ سکتی ہوں، میں اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ سکتی ہوں۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا چھری چلتے چلتے اس کی دھار ٹیڑھی ہو گئی مگر نہیں چلی، اتنے میں سمجھے ایک آواز آئی پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز آئی، آپ نے دیکھا تو کوئی
ایک دمبا چلا رہا، بعض روایت میں آیا فرشتے کاندھے پر رکھ کے لائے، بعض روایت میں آیا پہاڑ کے اوپر سے اترا، بعض میں آیا پیچھے سے آیا، بعض لوگ کہتے بکری تھی جو حضرت حابیل نے قربانی کے لیے پیش کری، تو ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، سب سے پہلی جو قربانی ہوئی وہ قربانی کی بکری جنت میں بتایا گیا ہے بہت پہلے سے پل رہی تھی، پھر انہوں نے پیش کری، وہی بکری وہاں پھر پہنچائی گئی، اور وہ 80,000 سال یا 40,000 سال تک جنت کے اندر پلتی رہی، اسی بکری کو لایا گیا، بعد مایا وہ دمبا تھا، بعد مایا وہ بکری تھی، بہرحال وہ بکری لائی گئی اور اسے ذبح کر دیا گیا، وہ آپ کا سند فدیہ ہو گیا، آپ کا بدلہ ہو گیا، جسے قرآن شریف کے اندر جو ہے فدیہ عظیم فرمایا گیا، اور بتایا گیا وہ بہت بڑی بکری تھی یا بہت بڑا دمبا تھا، ایسا تھا جیسے ہاتھی جیسا، اور اس کے اندر ہڈی نہیں تھی نہ اس کے اندر اوجھڑی تھی، سب اس کے اندر کھانے والی چیزیں تھیں، اس لیے اسے فدیہ عظیم فرمایا گیا۔ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا، اور انہی کے سندے آج جو ماننے والے یعنی مسلمان ہیں ان میں جو صاحب نصاب ہیں اسی کے بدلے میں جانور کی قربانی کا حکم دے دیا گیا، اور وہ قربانی جو ہے سندے بتایا گیا وہ دمبا کل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی شکل میں جنت میں داخل کرا جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں کو اس دمبے کو سندے جس دروازے سے جاؤ جنت کے داخل فرما دو، یہ اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی تھی تو وہاں قربانی ان کی نہ ہو کے وہ دمبا پیش کر دیا گیا، تو اس کے بعد اس بچے کی شکل میں جنت میں داخل کرا جائے گا، آپ کے بیٹے کی شکل میں۔ کوئی کہا یہ کیسا؟ تو ایسا یہ ہے کہ اصحاب کہف کا کتا ہے وہ انسانی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسے ہی حضرت اسماعیل کا دمبا ہے جو ان کے بیٹی کی شکل میں جنت میں ذبح کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے اگر دمبا ذبح نہیں ہوتا تو قیامت تک کے لیے یہ حکم ہو جاتا کہ ہر صاحب نصاب اپنے بیٹی کی قربانی کرے۔ یہ بہت بڑا اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا کرم ہے، ان کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سمجھے بدلے میں دمبے کو بھیج کے اہل اسلام کے بچوں کی جگہ سمجھے جانوروں کی قربانی کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان تمام ہدیوں کو قبول فرمائے، اور قربانی صحیح کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قربانی کرنے کا طریقہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں خاص بات ہی میں بار بار عرض کرتا ہوں، جتنے بھی قربانی کے جانور میں شریک ہوں وہ صحیح لوگ ہوں، کوئی سمجھے کھانے پینے والا یہ نیت نہ ہو کہ ہمیں گوشت زیادہ مل جائے یا ہمیں یہ مل جائے۔ بہت سے لوگ سمجھے کوئی کہتا پائے مجھے یہ مل جائے، ارے جو حصے میں وہ ملے، ہاں ملنا سب کو چاہیے، کسی نے 2 پائے لے لیے کسی کو 1 بھی نہ ملا یا آدھا بھی نہ ملا، یہ بھی غلط ہے، سمجھے؟ ہاں یہ بھی سمجھے ہاں خلاف شرع، اس کا بھی دھیان رکھنا، پورا سمجھے حصہ صحیح سے ہونا چاہیے اور تول کے ہونا چاہیے، تو اس میں نیت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس میں جو شریک ہو وہ بھی لوگ صحیح ہونا چاہیے، سولہ کلی وہابی دیوبندی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی، اور جو ایسے قربانی کری گئی وہ کوئی قربانی نہیں، ان سب کے بدلے میں ان قربانی کو ادا کرا جائے، اس کا صدقہ کرا جائے، جتنی بکری کی قیمت ہو ان سب لوگوں پہ یہ واجب ہے کہ اس کو قربانی کی قیمت جو ہے بکری کے برابر صدقہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جسے دیا ہے اللہ نے وہ سرکار کے نام پر بھی کرے۔ سرکار نے ہم تمام لوگوں کے لیے پہلے قربانی کر دی، حدیث میں آیا، اور ایک حدیث میں آیا سرکار نے ان کے لیے قربانی کری کہ جو میری امت میں غریب ہوں گے، اور ایک میں آیا سب کے لیے سرکار نے 2 مینڈے منگائے اور قربان کیے، اور آپ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد بآل محمد بامت محمد، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے ان کی تمام امت مسلمہ جو قیامت ہو سب کے لیے۔ سرکار کو دیکھو ہم پہ کتنا بڑا سمجھے، ہم پہ رحم ہے، کتنا بڑا ان کا کرم ہے کہ ہم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے ہمارے لیے پہلے قربانی کر دی گئی۔ یہ جو بھی سمجھے ایسا خوش نصیبت سے چاہیے وہ سرکار کے لیے بھی سرکار کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ ہم نیت نماز کی سن لیجیے۔